بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہمارے پختہ عقائد اور مضبوط عقائد ہیں، اور جو بھی عقیدہ اہل سنت کا ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ہوتا ہے، اور حضور سے لے کر آخر تابعین تبع تابعین تک تمام اولیاء تک ان کے بارے میں ہمارے الحمدللہ اچھے عقائد ہیں الحمدللہ عز وجل۔ نعرہ تحقیق پر ایک بہت کلام ہوتا رہا ہے، ہمارے علماء سنت اس پر بھی جواب دیتے ہیں۔ اب بہت ہی خوبصورت جواب جناب ذوالفقار صاحب نے دیا ہے، آئیے اس ویڈیو کو آپ دیکھیے۔ خلافت راشدہ کا لکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے علماء عقائد نے اسی حدیث مبارکہ کے تناظر میں کہ امام حسن نجپال سرکار کی جو خلافت ہے وہ حضور مولا مرتضیٰ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی خلافت کا تتمہ ہے، آپ کی خلافت کے تابع ہے، آپ مولا کائنات کی خلافت مطبوع ہے، اور جناب سیدنا امام حسن نجپال سرکار کی خلافت جو ہے وہ اس خلافت کے تابع ہے۔ اس اعتبار سے ہم امام حسن نجپال سرکار کو خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، امام حسن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل مانتے ہیں، جی جی، اور مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کی خلافت کے تابع مانتے ہیں، یعنی مولا کائنات کی خلافت کا تتمہ، آپ کی خلافت جو تمام ہوتی ہے اچھا وہ حضرت امام حسن نجپال سرکار کی ذات گرامی پر آ کر تمام ہوتی ہے۔ اچھا، تو جب آپ کی خلافت مولا کائنات کی خلافت کا تتمہ ہے اور اس کے تابع ہے، یعنی کہ اس میں ضم ہے، صحیح صحیح، تو جب اس میں ضم ہے تو جب مولا کائنات کی خلافت کی بات کی جاتی ہے جی جی، یا خلفائے راشدین مہدیین کی خلافت کی بات کی جاتی ہے تو خود بخود امام حسن نجپال سرکار کی خلافت کا ذکر آ جاتا ہے۔ صحیح، یہ مناطقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ اس بات شے جمی ما ادا کی نفی نہیں کرتا، صحیح، یا بعض کا ذکر بعض کے ذکر کا نافی نہیں ہے، بعض کے ذکر سے بعض کے ذکر کی نفی نہیں ہوتی۔ صحیح صحیح، تو اگر خلفائے راشدین کے نعرے کے جواب کے اندر، نعرہ تحقیق کے جواب کے اندر حق چار یار کہا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسن کی خلافت کا انکار کیا جا رہا ہے، صحیح، اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں بنتا، چونکہ وہ تتمہ ہے جی اور اس کے تابع ہے تو لہٰذا آپ کی خلافت کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور آپ کے سوال کے ضمن میں بڑی اہم بات سننے والوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ یہ دیکھیے کہ اس کا جواب کیا ہے، نعرہ تحقیق، حق چار یار، اونچا بولیے کیا جواب، حق چار یار، حق چار یار۔ جی، اب یہ بتائیے کہ مولا امام حسن نجپال سرکار، کیا مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے لیے ہم یہ لفظ یار کا مولا حسن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، لفظ یار کا استعمال کر سکتے ہیں؟ مولا حسن نجپال سرکار تو امام حسن نجپال سرکار تو مولا کائنات کے کیا ہے، بیٹے ہیں، بیٹے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی حق چار یار کا جواب دیا جاتا ہے جی جی، کہ امام حسن نجپال سرکار کے ساتھ یہ لفظ جچتا نہیں ہے، صحیح صحیح، اس وجہ سے نعرہ تحقیق حق چار یار۔ میں یہاں پر صرف یہ بات کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ ہمارا ایک نہایت مختصر کلپ ہوتا ہے، جی، اس پر پھر ہم تفصیلی گفتگو پھر کبھی کریں گے۔ یہ دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے، جی یہ ان کا کہنا ہے، جی، اللہ کا فاتح ہے قادیانیت۔ جی، اس کے مقدمے کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، جی، آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ موصوف بما نص علیہ فی القرآن المجید بحسب ما اراد وان محمدا عبدہ ورسولہ وان ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ یہ آگے پڑھیے گا، وَأَنَّ خِلَافَةَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي وَقَعَ حَقٌّ فَهَذِهِ عَقِيدَتِي عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَنَا الْعَبْدُ الْمُلْتَجِي وَالْمُشْتَكِي إِلَى اللَّهِ الْمَدْعُو بِمِرَ علی شاہ عفا ربہ عنہ۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب سرکار شیخ صاحب اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، واہ واہ واہ، کیا بتا رہے ہیں کہ وَأَنَّ خِلَافَةَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنیوں کا دیا ہوا نعرہ نہیں ہے، تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے بڑا سنی کوئی ہوگا؟ واہ، خلافۃ الخلفاء الاربعۃ کے الفاظ لکھے ہیں۔ جی جی، اب پیر صاحب نے یہ آپ کی ایک اور کتاب ہے، اس کا اکثر میں تعارف کرواتا رہتا ہوں، اس میں یہ رگڑم پٹی بھی ہے اور مرم پٹی بھی ہے، یہ دونوں کتابیں اس دھڑے کے لوگوں کی رگڑم پٹی بھی ہے جی جی، اور مرم پٹی بھی ہے۔
صحیح. پیر صاحب نے اس کتاب کے تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر یہ دیکھیے یہ کیا الفاظ لکھے. میں چاہوں گا کہ آپ خود ان الفاظ کو پڑھ کر سنائیے. یہ کیا لکھے ہوئے؟ خلفائے، علیحدہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ خلفائے اربعہ اور سیدنا حسن کا زمانہ 30 سال ہے. جی. یہ پیر مہدی شاہ صاحب جو ہے وہ یہاں پر خلفائے اربعہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جی جی. اس کتاب میں ایک جگہ پر خلفائے اربعہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. میری معلومات کے مطابق اس کتاب کے اندر 40 سے زائد مقامات پر پیر صاحب نے خلفائے اربعہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اچھا. تو کیا یہ اہل سینہ اڑ کے کہیں جاتی ہے جی. تو وہاں تک بھی نہیں پہنچتا. تو ان کے لیے یہ بات کہنا بالکل درست ہے صحیح. کہ منہ میں جو آتا ہے فی الفور کہہ دیتے ہیں، بات جو کہنے کی نہیں ہوتی وہ کہہ دیتے ہیں. تو اچھا یہاں پر اب اس کے بعد میں یہ لوگ ابھی تک اس بات میں تردد کا شکار ہیں، جی ان کی اطلاع کے لیے یہ میرے پاس کتاب ہے نعرہ تحقیق حق 4 یار. جی. اب اس کتاب میں، اس کتاب کے اندر تقریض آپ یہ دیکھیے سب سے پہلے کس کی لگی ہے. میں سب سے پہلے جس تقریض کا ذکر کر رہا ہوں وہ تقریض لگی ہے سید شاہ تراب الحق رحمہ اللہ کی. واہ واہ واہ. مرد مومن مرد حق. تقریض کا معنی اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے. اب یہ مرد مومن مرد حق پیر طریقت رابر شریعت مفکر اسلام حضرت سید علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمہ اللہ کی تقریض اس کتاب کے اوپر لگی ہوئی ہے. واہ. پھر اس کے بعد پر لگی ہوئی ہے اور پھر شیخ صاحب اس کے اوپر امیر المجاہدین واہ واہ واہ. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء الکثیرہ استاد حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ کی تقریض بھی لگی ہوئی ہے. اور یہ اتنی ایمان افروز تقریض ہے، میں پڑھتا نہیں ہوں، میں اپنے ایڈیٹر سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پوری تقریض کو لگائیں اور اس تقریض کو پڑھنے والے پڑھیں کہ اس کے اندر آپ نے کتنے زبردست الفاظ لکھے ہیں. جی. کہ آپ نے یہاں پر کہا ہے کہ بعض مقامات پر ان کے قلم نے خنجر کا روپ دھارا ہے. واہ واہ. اس پر کسی کو سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ اگر آئینے میں اپنی شکل غلط نظر آئے تو آئینہ توڑنے کی بجائے اپنے خد الخال درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح صحیح. تو اگر آپ کو سخت الفاظ سے، میرے سخت الفاظ سے یہ محقق اہل سنت عمدۃ المحققین مولانا مفتی فدا حسین رضوی صاحب کی جو کتاب ہے اس کو پڑھ لیجئے گا. صحیح صحیح. ان کے سخت الفاظ سے اگر آپ کو آئینے میں اپنی شکل غلط نظر آتی ہے تو اپنے خد و خال درست کریں، جی. آئینہ نہ توڑیں، صحیح. اہل سنت میں انتشار اور افتراق پیدا نہ کریں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ملک العلماء استاذ العلماء الکثیرہ ملک المدرسین مسند تدریس کا بادشاہ مولانا عطا محمد بنجالی صاحب رحمہ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نعرہ تحقیق حق 4 یار اہل سنت کی علامت ہے اور اس سے منع کرنے والے کا باطن رافضی ہے اور تقیہ کے طور پر بظاہر اہل سنت کہلاتا ہے. اگر نعرہ تحقیق حق 4 یار کی مخالفت کرنے والوں کی منطق تسلیم کر لی جائے تو محمد الرسول اللہ سے لازم آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول اللہ نہیں، تو اس سے آدمی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان سب خرابیوں کا سبب جہالت ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ لہذا نعرہ تحقیق حق 4 یار سے کوئی منافق رافضی ہی منع کرے گا، بلکہ اس نعرہ کا مرتبہ نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ سے بھی مقدم تر اور بلند تر ہے. یہ استاد عطا محمد بنجالوی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمان. صحیح صحیح. پھر حضور تاج الشریعہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب سے اسی بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نعرہ تحقیق کا جواب حق 4 یار دینا یہ اہل سنت کا شعار ہے. واہ. یہ شاعر اہل سنت میں سے ہے. صحیح. ہم ان جیسے لوگوں کی بات مانیں یا پھر ہم اتنے بڑے بڑے علماء کی بات مانیں. اور پھر یہ یہاں پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی یہ 1953 میں یہ نعرہ ایجاد ہوا تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اگرچہ ہماری طویل ہو رہی ہے لیکن میں اس بات کو بھی ساتھ میں گفتگو اس پر بھی کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جی یہ نعرہ 1953 میں ایجاد ہوا تھا، اس سے پہلے اس نعرے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کیمرے پر ہماری اسکرین پر یہ ساری کی ساری کتابوں کے نام چل رہے ہیں اور میں ان کا سن اشاعت یہاں پر پڑھنا چاہوں گا. استاد مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟
मुकदमा बावलपुर इनकी मशहूर तरीन मुकदमा बावलपुर इनका मशहूर तरीन मुनाजरा है। 1945 में इन्होंने किताब लिखी मनाकिब खुलफाए राशिदीन के नाम से, मौलाना गुलाम दस्तगीर कुसूरी साहब ने। फिर उसके बाद मनाकिब खुलफाए राशिदीन के नाम से किताब लिखी और इसमें 4 यारों के फ़ज़ाइल बयान किए। इसी तरह मौलाना गुलाम दस्तगीर कुसूरी साहब इन्होंने जो इनका जो मुनाजरा है वो तो बड़ा मशहूर है, जो खलील अहमद अम्बेटवी के साथ हुआ। इन्होंने फिर एक और किताब लिखी हदियतुश्शिअतैन दर मनकबत 4 यार मा हसनैन, ये 1295 हिजरी की किताब है। और इसके अलावा अकाबिरीन अहले सुन्नत में से सैयद मीर मोहम्मद असदुल्ला शाह बिन आला हज़रत क़िबला मौलाना मौलवी सैयद मीर अहमद कादरी साहब ने किताब लिखी फ़ज़ाइल 4 यार के नाम से। ये 1937 में ये किताब लिखी गई है। ये आप देख सकते हैं, नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन पर इन किताबों के तराशे और इन किताबों के सारे वर्क चल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात बड़ी अहम मैं ये करना चाहूँगा कि बाद लोग कहते हैं कि जी ये अदद में हसर हो जाता है, सही, मासूर हो जाते हैं, हक मासूर हो गया इन चारों हज़रात के दरमियान। तो अगर आपने काफिया पढ़ी है डॉक्टर साहब, तो अगर आपने काफिया पढ़ी है तो काफिया की जो इबारत है फ़क़द युहज़फ़ुल फ़इलु लिक़ियाम क़रीनतिन वुजूबन फ़ी अर्बअति मवादिया, कि कभी कभी फ़ेल को करीने के क़याम की वजह से क्या किया जाता है, हज़्फ़ कर दिया जाता है 4 मकामात पर। अब इसकी शरह में मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी साहब यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बात लिखते हैं कि तख़सीस हुआ, ये अल-फ़वाइद-उज़-ज़ियाइया जो आपकी मशहूर किताब है शरह मुल्ला जामी के नाम से, उसमें लिखते हैं तख़सीस हुआ बिज़िक्रि लैसा लिल हस्री बल लिकसरति मबाइसिया। इसी तरीके से शरह मुल्ला जामी के ऊपर जो शरह मुल्ला अब्दुल गफूर है उसके अंदर ये बात लिखी कि ज़करल जमूरू अन्ना ज़िक्रल अददी ला यक़तदिल हसरा, कि अदद का जो जिक्र करना होता है वो हसर का फायदा नहीं देता, अदद हसर का फायदा नहीं देता। और फिर इसी तरीके से शरह मुल्ला जामी की जो मोतबर तरीन शरह है अल्लामा आफंदी वाली, उन्होंने भी इस बात को लिखा है कि लिअन्नहु लैसा मिन अल्फाज़िल हसरी अलामा बुय्यिना फी मौदिइही, और कहा कि लैसा लिल हसरी, कि कहा कि अदद जो होता है वो हसर के लिए नहीं होता। और फिर इसी तरीके से मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी के हाशिया पर यही बात आगे चल के वो लिखते हैं कि लिअन्नल अददा ला युफीदुल हसरा। और फिर इसके साथ साथ आप अगर आगे आ जाए तो इमाम कुस्तलानी जो शारे बुखारी है वो कहते हैं ज़करा खमसन व इन कानतिल गैबु ला यतनाही लिअन्नल अददा ला यनफी ज़ियादता, अदद जो होता है वो ज़ियादत की नफ़ी नहीं करता, यानी अदद हसर नहीं करता। ये मुसल्लमा कायदा है उलमाए नहव का भी और उसके अलावा उलमाए हदीस का भी। ये अल्लामा कुस्तलानी का पढ़ा और सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी, आपने अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया में एक जगह बास करते हुए इल्म गैब पर आपने लिखा कि अला तक़दीरिन अफ़ादहुल अददुल हस्रु यल्ज़मु तनाफिल अहादीस सय्यतल मक़बूलता कुल्लहा गैरल अइम्मति बिवुजूहिन शत्ता। ये सिर्फ इबारतें पढ़ रहा हूँ, तर्जमा सिर्फ खुलासा अर्ज कर रहा हूँ कि सय्यदी आला हज़रत यहाँ भी कहते हैं कि ये जो अदद है ये हसर का फ़ायदा नहीं देता। और इसके अलावा मेरे पास 14 सदियों के हवाले मौजूद है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ा ही मोहतात अंदाज में कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी मसले में कोई उक़दा नहीं खुलता तो आप हमें बुला लिया करें, हमसे पूछ लिया करें, हम आपको बता देंगे कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, अहले सुन्नत का अकीदा किस तरीके से परखा जाता है। 14 सदियों के हवाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। फिर कभी इस पर आपने या आपके धड़े के लोगों में से किसी ने इस पर अगर कोई लब कुशाई की तो फिर हम वो सारे हवाले पढ़ेंगे। सिर्फ यहां पर मैं सय्यदुस सादात मकबूल बारगाह रिसालत मआब हज़रत सय्यदुना अब्दुल वाहिद बलगरामी गौसे ज़मा आपका हवाला पढ़ना चाहूँगा। पहले मैंने गौसे ज़मा सैयद पीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह का हवाला पढ़ा और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सैयद अब्दुल वाहिद बलगरामी रहमतुल्लाह का हवाला पढ़ना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि मोहब्बत बई हर चहारत निको ज़ तफ़ज़ील शेखैन कारत निको, मोहब्बत बहर 4 गर उस्तवार वली फ़ज़ल शेखैन मुफरद शुमार, वरद फ़ज़ल शेखैन
در دل کم است بنائی بنائی تو در رفس مستحکم است. یہ چہارت نکو. اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ میں نے آپ کو یہ پڑھا اور پھر اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار آپ بھول گئے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر واہ واہ جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. چار می رکن ملت پہ لاکھوں سلام. واہ سیدی اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا چار می رکن ملت پہ لاکھوں سلام. صحیح صحیح صحیح. پھر جے پروردگارم امت احمد نبی. پیچھے کیا لکھا ہے؟ دوست دارے چار یارم واہ واہ تابا اولاد علی. یہ تو آپ کے پیچھے لکھا ہوا ہے. واہ واہ واہ. آپ کے قبلہ والد صاحب مولانا شفیع کاروی صاحب رحمہ اللہ کی زندگی میں لکھا گیا تھا. جو منطق آپ جھاڑ رہے ہیں جی جی کہ میں امام حسن نجپان سرکار کا ذکر کر کے ان کو چھوڑ کے میں حضرت صدیق اکبر کو ناراض نہیں کروں گا, صحیح. مولا عمر کو ناراض نہیں کروں گا. پہلے تو جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو آپ نے بلایا ہے ان سے ذرا یہ پوچھ لیں کہ وہ کیا حضرت عمر کے نام کے ساتھ مولا کا لفظ استعمال کرنا مناسب سمجھتے ہیں؟ اگرچہ یہ مولا کائنات کا خاصہ ہے صحیح. تو آپ نے جو مولا کا لفظ استعمال کیا کیا وہ لوگ اس کو مناسب سمجھتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اب پہلے یہ تو آپ طے کر لیں, بس آخری بات میں یہاں پر یہ کہوں گا, پہلے یہ تو آپ طے کر لیں کہ نعرہ لگانا کیا ہے. جن کے ساتھ آج کل آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نعرہ تحقیق کا جواب ہونا چاہیے حق صاحب یار. ہاں جی, اور آپ نے ایک نیا جو ہے بیچ میں بلنڈر مار دیا, وہ کیلنڈر آپ کو پتہ نہیں کہاں سے مل گیا. اور بھائی کیلنڈر چھپا ہے تو کسی سنی نے نہیں چھاپا ہوگا, اور جس نے چھاپا ہے تو وہ سنی نہیں ہے. بھائی پانچویں خلیفہ کی جگہ حضرت معاویہ کا نام اگر کوئی لکھ رہا ہے چاروں کا بالترتیب لکھ کر, تو وہ تو سنی تو نہیں ہے, وہ تو ناسبی ہے. ساتھ میں یزید کا نام لکھ رہا ہے, وہ تو ناسبی ہے. تو ایسا اگر کیلنڈر چھپ گیا ہے تو آپ اس کیلنڈر کو لے کے گھوم رہے ہیں, کیلنڈر کیلنڈر کیلنڈر. تو وہ پہلے چھپا تھا, چھپا ہوا تھا, آپ نے جگہ جگہ پر جا کر اس کو جو ہے لوگوں کو دکھا دیا. تو یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. آپ کے اپنے پیچھے وہ لگا وہ اس تختی کو اتروا دیں. اس پر حوالے بہت سارے انشاءاللہ, اگر آپ نے پھر کبھی اس پر جرت کی نا تو پھر انشاءاللہ پھر میں اس پر ان حوالوں کی ساری پٹاری کھولوں گا. پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, میرے منیر کا حوالہ چل رہا ہے دیکھ لیں, آپ سے پوچھا گیا کہ جی یہ حق فرید یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی پورا نعرہ یوں ہے, اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید یا فرید, صحیح. اللہ محمد چار یار. یہ نعرہ کتنا پرانا ہے, کتنا قدیم ہے. تو یہ میرے خیال صحیح یہ روش ان کی درست نہیں ہے. صحیح. یہ پہلے ہی لے دے کے کچھ رائے نہیں ہے. اہل سنت کے پاس اوپر سے آپ اپنی جو ہے نئی نئی منطقیں جھاڑیں گے, نئی نئی چیزیں لائیں گے, تو پھر عوام اہل سنت کا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ عزوجل اللہ کے کرم سے علماء اہل سنت محاذ پر باطل کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے عقائد قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں. الحمدللہ نعرہ تحقیق حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کر دیا, بلکہ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. جزاک اللہ خیرہ. الصلاۃ والسلام علیہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ.